السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے ساتھ قرآنی و مسنون دعائیں شیئر کرتے ہیں، یعنی وہ دعائیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہو یا ان پر دوام کیا ہو یا ان کو مسلسل پڑھا ہو، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سی دعا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کہاں پر پڑھنی چاہیے۔ دعا نمبر 1، سونے سے پہلے دعا: اللہم باسمک اموت و احیا۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6387۔ اے اللہ، میں تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر جیتا ہوں۔ دعا نمبر 2، نیند سے بیدار ہو کر پڑھنے کی دعا: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 8387۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اور سونے لگ جاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا: بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر قسم گندگی سے اور گندی باتوں سے اور نر اور مادہ شیطان سے۔ کتاب الوضو صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ بیت الخلاء سے واپس آنے کی دعا: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ابن ماجہ کتاب الطہارت۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ میں سے غلاظت نکال باہر کی اور مجھے عافیت بخشی۔ وضو کے بعد کی دعا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترمذی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 55۔ رب کائنات فرماتا ہے، اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو توبہ کرتے رہتے ہیں، جو ہر وقت پاک صاف رہتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث 5097۔ اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا، کیا قوت و تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکے گی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا وتوکلنا۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5098۔ اے اللہ، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ میرا یہاں داخل ہونا باعث خیر ہو اور نکلنا باعث خیر۔ ہم اللہ کا نام لے کر یہاں داخل ہوئے اور اسی کا نام لے کر باہر جائیں گے اور اپنے رب پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ دعا نمبر 8، نماز کے بعد کی دعا: دوستو، نماز کے بعد 3 بہترین اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، وہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ 33 بار، والحمد للہ 33 بار، واللہ اکبر 34 بار۔ ان کے علاوہ رب عنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں۔ نقصان سے بچنے کی دعا: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 11233۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ اذان کے بعد کی دعا: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔
صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث 617۔ اے اللہ، اس دعوت کاملہ اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ فرمایا۔ نماز جنازے کی دعا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث 1565۔ اے اللہ، بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضرین کو، ہمارے غائبین کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے زندوں کو۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سنن ابی داؤد کتاب الطعام حدیث 3852۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ سواری پر بیٹھ کر پڑھنے کی دعا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا حالانکہ ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ رزق میں فراخی اور افلاس دور کرنے کی دعا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ جاوید ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور میں اس کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ قرض سے نجات پانے کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنا رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے بچا لے، اور اپنے فضل کرم سے مجھے اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے۔ بے چینی کے موقع پر پڑھنے کی دعا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ جاوید ہستی، اے کائنات کی مدبر منتظم، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔